السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ انفال کے ابتدائی رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا ہے اور صاف طور پہ یہ فرمایا کہ جو تم نے جنگ بدر جیتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے، اور اللہ کی مدد اس لیے آئی کہ تم ایمان کے اس معیار پر تھے، یعنی تم واقعتاً اللہ کی مدد کے مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم تیر چلا رہے تھے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو تیر کو ان کے نشانے تک پہنچانے والا اللہ تھا۔ جب تم تلوار چلا رہے تھے، تلوار کو نشانے تک پہنچانے والا اور اس تلوار کے نتیجے میں گردنیں اڑانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ یعنی صاف اللہ کی مدد صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے بدر میں۔ بدر ہونے کی وجہ یہ ہے مختصراً کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مکۃ المکرمہ میں رہ رہے کافروں کی بے چینی میں اور اضافہ ہوا کہ یہ لوگ اب آزاد ہو گئے ہیں، اب ان کا دین اور ترقی کرے گا، کہیں غالب نہ آ جائے ہمارے مشرکانہ دین پر۔ لہذا وقفے سے مسلمانوں کو برانگیختہ کرتے تھے، مسلمانوں کے جانور چر رہے ہوتے تھے، مکے کے کفار جاتے ان جانوروں کو بھگا دیتے، مار دیتے، تکلیفیں پہنچاتے تاکہ یہ مسلمان جنگ کے میدان میں آئیں کسی طرح، اور نعوذ باللہ ہم ان کا خاتمہ کر دیں۔ کافروں کو پورا یقین تھا، بلکہ غرور تھا اپنی طاقت پہ کہ ہمارے سامنے مسلمان ٹک نہیں سکتے۔ ہوا یہ کہ مکے میں رہنے والے کافروں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم تجارت میں اور اضافہ کریں گے، خوب تجارت کریں گے، اور جو نفع حاصل ہوگا اس کی ایک بڑی مقدار ہم جنگ کے لیے خاص کریں گے، ہتھیار بنائیں گے بڑے سے بڑے، اور اس کے ذریعے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی ہر نقل و حرکت سے واقف رہتے تھے۔ یہ مسلمان کے جینے کا طریقہ ہے، دشمن ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کی کیا نظریں ہیں ہماری عبادت گاہوں پہ، ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ جاننا، اس کے مطابق جو ہے متحد رہنا، تیار رہنا، یہ مسلمانوں کی زندگی گزارنے کی ذمہ داری ہے، طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سازش پہ سازش کرتے جائیں اور ہمارے نوجوانوں کو شادیوں میں ناچنے گانے سے فرصت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ میٹنگیں مکے میں خفیہ ہوئی ہیں کافروں کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل باخبر ہیں اس سے۔ آپ نے جاسوسی کا نظام رکھا تھا، مکے کی ہر نقل و حرکت کی خبر آپ تک پہنچتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا، چند صحابہ تھے 313، فرمایا بڑا قافلہ آ رہا ہے شام سے ابو سفیان کی نگرانی میں، اور بڑا نفع لے کر آ رہا ہے، اس کا اکثر حصہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، چلو راستے میں اس سے ملاقات کرتے ہیں، 2-4 سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمارا دبدبہ اس پر بیٹھے۔ یہ بھی طریقہ ہے مسلمانوں کا، مسلمان ڈرے سہمے زندگی گزارے نہیں، کچھ ایسے سوالات ہوں مسلمانوں کی طرف سے بھی کہ سامنے والے کو بھی ایک روب رہے کہ ہم سے بھی سوال ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اس سے بالکل غافل اس وقت زندگی گزار رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں، صرف سوال کر کے اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اسی لیے ہتھیار وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے ساتھ میں۔ ابو سفیان کو خبر پہنچی، اندازہ لگائیے نہ موبائل ہے نہ کوئی ایسا نیٹ ورک ہے، لیکن ایک نظام تھا زندگی گزارنے کا اس زمانے میں بھی کہ پل پل کی خبریں ادھر سے ادھر جاتی تھیں۔ ابو سفیان ابھی بہت دور ہیں مدینے سے، خبر پہنچ گئی مسلمان آ رہے ہیں راستے میں ان سے ملاقات کرنے۔
ابو سفیان نے بہت تیزی کے ساتھ خبر پہنچائی مکہ کہ اگر تم اپنا تجارتی نفع بچانا چاہتے ہو تو نکلو، ورنہ ہمیں مارا جائے گا راستے میں۔ یہ غلط خبر ابو سفیان نے مکہ پہنچائی، ان کو مارنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ ابو جہل اسی انتظار میں تھا، کوئی موقع ملے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا۔ پورے گلی گلی گھوما ہے ابو جہل مکے کی، اعلان کرتے ہوئے کہ ہر کوئی نکلے، کوئی مرد کوئی نوجوان گھر میں بیٹھا نہ رہے۔ امیہ بن خلف جو مارا گیا بدر میں، بڑا بہادر تھا لیکن اس کی طبیعت ناساز تھی، وہ نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ ابو جہل نے غیرت دلائی، تم میں اور عورتوں میں کیا فرق رہ گیا، ابھی تم بیٹھے رہو گے گھر میں، تمہیں نکلنا ہوگا میرے ساتھ۔ اس طریقے سے ایک ایک کو کھینچ کے لایا وہ میدان میں لڑنے کے لیے۔ ادھر ابو سفیان نے کام یہ کیا کہ اپنا راستہ بدل دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ملاقات کرنے آنے والے تھے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے چلے گئے۔ پھر دوسری خبر انہوں نے پہنچائی مکے میں، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم محفوظ ہیں اور پورا قافلہ حفاظت سے مکہ آ رہا ہے۔ مگر ابو جہل پر جنون سوار تھا، یوں سمجھیے کہ موت پکار رہی تھی اسے۔ اس نے اپنے اونٹنی کی ناک کاٹی اور ایک کپڑے میں خون لگایا اور وہ کپڑا لہرایا، اس کا مطلب ہوتا تھا جنگ واجب ہے، اب کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں جنگ۔ وہ کپڑا لہراتے ہوئے آواز لگا رہا تھا دیوانہ وار کہ اب رکنے والے نہیں ہیں ہم لڑیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ پوری تیاری کے ساتھ ہم سے 3 گنی تعداد میں لشکر آ رہا ہے مکے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مشورہ کیا۔ انصار مدینہ نے جو جواب دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، آپ حکم دیں ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں دوڑا دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ بجائے مدینہ واپس جانے کے آپ بھی اور آگے نکلے۔ ادھر سے کفار کا قافلہ آیا، بدر کے مقام پہ دونوں آمنے سامنے ہوئے اور یہ طے پایا کہ کل صبح جنگ لڑی جائے گی۔ پوری رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ آپ کے لیے ایک عریش بنایا گیا تھا، چھوٹا سا ایک گھر آپ کی دعاؤں کے لیے، عبادت کے لیے، جہاں آج عالی شان مسجد عریش تعمیر ہے۔ بدر کا مقام جانے والے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے میں گرے اور آپ نے جو یہ جملہ بارہا کہا، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ختم ہو گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت کو کیا جوش نہ آیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت مبارک پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے حسبک حسبک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہے اتنی دعا، اللہ نے سن لی آپ کی دعا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کا جی چاہا دعا مانگتے رہے سجدے میں، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی جبرائیل آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، یہ لشکر کل آپ کے لشکر سے شکست کھانے والا ہے اور پیٹ پھیر کر بھاگنے والا ہے۔ اس کے بعد علی الصبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لائے اور چلتے جاتے اور اشارہ کرتے جاتے، یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، یہاں امیہ بن خلف مرا ہوگا، یہاں فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا تو جہاں آپ نے اشارہ کیا تھا وہیں ان کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جنگ شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ ختم بھی ہو گئی اور یک طرفہ مسلمان شروع سے اخیر تک الحمدللہ جنگ میں غالب رہے اور اپنے سے 3 گنا تعداد میں تھے کفار، تمام تر ہتھیار تھے، تیاریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ شکست کھا گئے، وہ ہار گئے، جس میں ابو جہل بھی مارا گیا، بڑے بڑے سردار کافروں کے مارے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے فرمایا تھا صحابہ سے خطاب کر کے کہ آج مکہ نے اپنا جگر گوشہ ڈال دیا ہے لا کے، اگر یہ ختم ہو گئے تو مکے کا جگر ختم ہو جائے گا آج،
چنانچہ ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارے گئے، یہ سب جگر گوشہ تھے مکے کے، کافروں کا ستون تھے یہ لوگ، اور یہ ستون ٹوٹ گیا، پورا کفر ہل کے رہ گیا، اور ایک طرفہ الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ماہ رمضان کا ہی وہ مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی۔ ہم آج ماہ رمضان میں اپنے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس غزوے میں شریک ایک ایک مجاہد صحابی کا ہم پر احسان ہے، ہم اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ ایک ایک بدری صحابی کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔